انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے بارے میں مختلف مضامین مختلف طریقے سے پیش کرتی ہے تاکہ آپ کو اس کی اویئرنیس ہو، آپ کو معلومات ہو کہ کون کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے جراثیم، وائرسز، پیراسائٹ ہمارے جسم تک پہنچتے ہیں اور ہمیں بیمار کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مریض کے پاس بیٹھے تھے اور اسے کھانسی یا نزلہ ہوا تھا اور اس کے قریب بیٹھنے سے اس نے جو یعنی کہ بخارات خارج کیے یا ڈراپلیٹس خارج کیے، اس کے ذریعے ہم بیمار ہوئے۔ مگر بے شمار وقتوں میں آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس چیز کو ہاتھ لگایا تھا اور اس چیز پر کتنے جراثیم موجود تھے، اور آپ اس سے کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر بیماری کا ایک انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ ہر وائرسز اور جراثیموں کا بیماری پیدا کرنے کا ایک انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ انکوبیشن پیریڈ وہ ہوتا ہے کہ جراثیم یا وائرس یا پیراسائٹ جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کتنے دنوں میں اپنے آپ کو بیماری شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹائیفائڈ کا جراثیم ہے، کسی کھانے کے ذریعے یا پانی کے ذریعے جسم میں داخل ہو گیا۔ مثال کے طور پر آج جو ہے نا 11 دسمبر ہے اور اس دن جو ہے وہ جسم میں داخل ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد یعنی کہ کسی جس کے جسم میں وہ داخل ہوا ہے اس میں ٹائیفائڈ کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ تو یہ پیریڈ جو ہے داخل ہونے سے اور علامات ظاہر ہونے تک، اس کو کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ۔ یہ مختلف بیماریوں میں مختلف ہو سکتا ہے، کچھ میں چند دن کا ہوتا ہے، کچھ میں چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، کچھ میں مہینوں تک کا ہوتا ہے اور کچھ بیماریوں میں سالوں تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں گئے تھے اور کس وجہ سے یہ بیماری ہم کو کہاں سے لگی ہے۔ ہم آج آپ کو ایسی چیزیں بتانا چاہیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن چیزوں کو ہم بالکل محفوظ سمجھتے ہیں ان چیزوں میں بھی بے شمار جراثیم ہو سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جراثیم آلودہ مقامات، جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کبھی۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک اوسط بالغ شخص ایک منٹ میں کم از کم 30 چیزوں کو چھو سکتا ہے، جن میں وہ اشیاء بھی شامل ہو سکتی ہیں جہاں جراثیم کے جھنڈ جمع ہوں، مثلا لائٹ سوئچ، دروازے کی کنڈیاں، فون، ریسیور اور ریموٹ کنٹرول وغیرہ۔ یہ تو وہ اشیاء ہیں جو آپ کے گھر میں ہیں اور جنہیں جراثیم سے پاک رکھنے کے جتن آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ گھر سے باہر رات کے کھانے کے لیے نکلتے ہیں یا سودا سلف اور گراسری کی خریداری کے لیے کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے مطب میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آئیے ہم آپ کو گھر سے باہر سب سے زیادہ جراثیم سے آلودہ جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ریسٹورنٹ کے مینو، یعنی کہ ریسٹوران کے مینو کارڈز، جو کہ آپ کے بیٹھتے ہی ویٹر آپ کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ یہ کارڈز ہیں، اس کے اندر کھانوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے اور جو بھی آپ کو کھانے پسند ہو اس کا آرڈر کر دیجئے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو ریسٹوران میں یا ریسٹورنٹ کے اندر مینو دھو کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ غالباً نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا مینو کارڈز کو لے کر اور اس کو جو ہے نا وہ اسٹرلائزر سولوشن سے صاف کریں اور اس کے بعد اس کو پڑھیں۔ میڈیکل وائرولوجی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نزلہ زکام کے وائرس سخت سطحوں پر 18 گھنٹے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مقبول عام ریسٹورنٹ میں کھانے کی غرض سے پہنچے ہیں تو وہاں آپ کو جو چھپا ہوا مینو کارڈ پیش کیا جائے گا، اسے آپ
سے پہلے سینکڑوں افراد ہاتھ لگا چکے ہوں گے اور اپنے جراثیم آپ تک بآسانی منتقل کر رہے ہوں گے۔ ریسٹورنٹ میں کبھی آپ نے مینو کارڈ کو پلیٹ یا چھری کانٹے سے مس نہ کریں اور آرڈر دینے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں، یعنی کہ اس کا آرڈر دینے کے بعد آپ نے جیسے ویٹر کو دے دیا مینو کارڈ تو آپ ہینڈ واشنگ ضرور کیجیے۔ لیمو کی کاشیں۔ جرنل آف انوائرمنٹل ہیلتھ میں 2007 یعنی کہ 2007 کے ایک جائزے میں بتایا گیا تھا کہ ریسٹورنٹس میں پیش کیے جانے والے شربت کے گلاسوں کے کناروں پر خوبصورتی کے لیے لیمو کی جو کاشیں کاٹ کر لگائی جاتی ہیں یا اٹکائی جاتی ہیں ان میں سے 70% یعنی 70% میں بیماری کا سبب بننے والے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اس تحقیق اور ریسرچ کے سلسلے میں ریسرچرز نے 21 یعنی کہ 21 مختلف ریسٹورنٹس میں مشروبات کے آرڈر دیے اور جب گلاسوں میں شربت انہیں پیش کیے گئے تو ان کے کناروں پر لگی ہوئی لیمو کی 76 کاشوں کو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ جب بعد میں اس کا لیبارٹری میں معائنہ کیا گیا تو ان میں سے 25 یعنی 25 مختلف اقسام کے جراثیم موجود تھے، جن میں ایکولائی اور انسانی فضلے میں پائے جانے والے دیگر جراثیم بھی تھے۔ اگر آپ کا کبھی ریسٹورنٹ میں مشروب پینے کا جی چاہے تو ویٹر سے کہیں کہ وہ اسے لیمو کی پھانک کے بغیر ہی فراہم کرے۔ کیچپ ڈسپنسرز۔ پلاسٹک یا شیشے کی جن بوتلوں میں نمک، کالی مرچ، کیچپ یا چٹنیاں ریسٹورنٹس کے میزوں پر مہمانوں کے لیے رکھی جاتی ہیں انہیں شاید ہی کبھی باقاعدگی سے دھو کر صاف کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے افراد کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسا کرتے ہوں، لیکن جس شخص نے آپ سے پہلے کیچپ کی بوتل اپنے کھانے پر اڈیلی تھی وہ اتنا نفاست پسند نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جراثیم اب آپ کے پلیٹ میں رکھے کھانے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ بوتل کے بیرونی سطح کو پہلے ہینڈ سینیٹائزر سے اچھی طرح صاف کر لیں، پھر اسے پکڑیں۔ بوتل کو نیپکن یا رومال سے پکڑنا بھی مفید نہیں کیونکہ جراثیم اس میں گزر سکتے ہیں۔ واش روم کے دروازوں کے ہینڈلز۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ واش روم کے اندر داخل ہوں اور اس کے دروازے کے ہینڈل کو چھوئے بغیر باہر نکل جائیں؟ ایسا ممکن نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب ہاتھ دھو لیں تو کاغذ تولیہ سے ہاتھ خشک کرنے کے بعد ایک اضافی کاغذ تولیہ اپنی ہتھیلی پہ پھیلائیں اور اس کی مدد سے ہینڈل کھول کر باہر آ جائیں۔ ہو سکتا ہے وہاں موجود دوسرے افراد آپ کو جراثیم سے بہت خوفزدہ قرار دیں، لیکن آپ کا ان سے کیا لینا دینا؟ آپ کو تو اپنی صحت کی فکر ہونی چاہیے۔ صابن کے ڈسپنسرز۔ عوامی بیت الخلاؤں یا ریسٹ رومز کے اندر لگے ہوئے وہ ڈسپنسرز جن میں محلول صابن رکھا جاتا ہے ان میں 25% یعنی 25% ایسے جراثیم سے آلودہ ہوتے ہیں جو انسانی فضلے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات حیران کن محسوس ہوگی کہ صابن میں جراثیم نشوونما پائیں، لیکن ایک حالیہ جائزے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ صابن کے ان ڈسپنسر کو کبھی نہیں دھویا جاتا، اس لیے جب ان میں جھاگ جمع ہوتے ہیں تو جراثیم کی افزائش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں بوتل کے نچلے حصے کو گندے ہاتھوں سے چھوا جاتا ہے، لہذا وہاں لاکھوں جراثیم اپنی تعداد بڑھانے لگتے ہیں۔ ریسٹ روم استعمال کرنے کے بعد اگر آپ نے سوپ ڈسپنسر بھی استعمال کیا ہے تو پھر 15 سے 20 سیکنڈ تک گرم پانی سے خوب اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، اور اگر آپ کی رسائی ہینڈ سینیٹائزر تک ہے تو اسے بھی استعمال کریں۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی ٹرالیاں۔
2007 میں یونیورسٹی آف ایریزونا میں شاپنگ ٹرالیوں کی جانچ پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ ان میں سے 2/3 ہینڈلز فضلے کے جراثیم سے آلودہ ہیں۔ ان کی تعداد پبلک ریسٹ رومز کے دروازے کے ہینڈلز پر پائے جانے والے جراثیم سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی بڑے اسٹور میں خریداری کے وقت ٹرالی لینا ہو تو اس کے ہینڈلز کو پکڑنے سے پہلے جراثیم کش محلول سے یا ٹشو سے یا کپڑے سے اچھی طرح صاف کریں۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ میں کے اسٹوروں میں اب یہ سہولت فراہم کی جانے لگی ہے۔ علاوہ ازیں سپر مارکیٹ میں کھانے کے مفت نمونے چکھنے کی بھی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ ان کے ذریعے بھی جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں۔ طیاروں کے باتھ رومز۔ مسافر بردار طیاروں کے باتھ رومز میں جراثیم کی موجودگی کے حوالے سے جانچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ نلکے کی ٹونٹیوں سے لے کر دروازے کی کنڈی تک ہر چیز ایکولائی جراثیم سے آلودہ ہے۔ اسی بنا پر کسی کو اس امر پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ فضا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے نزلہ زکام میں مبتلا ہونے کا امکان 100 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا ایک محفوظ طریقہ یہ ہے کہ آپ سبز چائے کا استعمال بڑھا دیں۔ ڈاکٹر کا دفتر۔ اگر آپ جراثیم سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے دفتر میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر ضرورتاً ان کے آفس میں جانا ہو تو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، وقت گزارنے کے لیے وہاں رکھی ہوئی کتابوں اور رسالوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اپنے ساتھ اپنی کتابیں اور رسالے لے جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں تو ان کے کھلونے بھی ساتھ ہونے چاہیے۔ آپ کے بیگ یا پرس میں اپنا ٹیشو پیپر اور ہینڈ سینیٹائزر کم از کم 70% الکحل پر مبنی ہونا چاہیے۔ ویٹنگ روم میں آپ کے اور دوسرے مریضوں کے درمیان کم از کم 2 کرسیاں خالی ہونی چاہیے تاکہ جراثیم کی منتقلی کا امکان کم ہو۔ یاد رکھیں کہ کھانسی اور چھینک کے ساتھ خارج ہونے والے جراثیم سے لبریز قطرے فرش پر گرنے سے پہلے تقریباً 3 فٹ تک سفر کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے مختلف نمونے آپ کو بتائے جہاں پر جراثیم ہو سکتے ہیں، مختلف مقامات جو کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتے۔ اس طرح جو بھی لین دین کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، کرنسی نوٹ ہیں، کوائنس ہیں اور جو ہے ٹکٹ ہیں، اس طرح کے بے شمار یعنی کہ آئٹمس ہو سکتی ہیں جو کہ ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اور روزمرہ استعمال کے دوران ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو ان چیزوں سے بھی جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس چیز میں کچھ انفیکشن ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہینڈ واشنگ پر توجہ دیں۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی بار بار ہینڈ واشنگ کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہینڈ واشنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو 70% بیماریوں سے آپ کی سیفٹی فراہم کر سکتی ہے۔